مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. فحياكم الله وزادكم الله شرفا وعزا، داعين الله جل جلاله أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلباء، بفضل اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 19 سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج اس سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 2238 سے 2252 ہے، لیکن اس سے پہلے وقت کی قلت اور موسم کی خرابی، موسم کی دست درازی، اور پھر اسی طرح انٹرنیٹ کی جو پرابلمز تھے، ان تمام وجوہات کی بنا پر ہماری کچھ احادیث ہم سے ذکر کرنے سے رہ گئیں گزشتہ کل خاص طور پر. تو میں کوشش کروں گا کہ آج ان کا کچھ حصہ جو ہے وہ بھی آپ کے گوش گزار کیا جائے، اور آگے آئندہ والے سبق میں بھی انشاءاللہ ہم کچھ حدیثیں لینے کی کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے، اگر رب العالمین نے جو حالات ہیں ہمارے موافق رکھے. وما توفیقنا الا باللہ. تو قرآن حکیم کے فضائل کا جو چیپٹر تھا، اس کے بعد اب ہمارے پاس ایک اور کتاب یعنی چیپٹر کا سلسلہ شروع ہوا ہے، مختلف ابواب اور پھر ابواب کے تحت فصول اور فصول میں دی گئی احادیث. تو آتے ہیں، دیکھتے ہیں سب سے پہلے وہ کون سا چیپٹر ہے اور کون سی احادیث ہیں. پہلی ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ کس سے مروی ہے اور کس موضوع اور باب سے اس کا تعلق ہے. الفصل الاول، کتاب الدعوات، دعاؤں کا بیان. تو دعا جو ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عبادت ہے، اللہ سے التجا ہے، اور ایک صاحب ایمان کی معراج ہے، ایک بہت بڑا ویپن، ہتھیار ہے ایک مومن کے لیے. ایک ہی وقت میں بہت سارے جو فوائد ہیں وہ اس دعا سے حاصل ہوتے ہیں. ان حدیث سے ہمیں یہ بات واضح ہوگی. پہلی حدیث الفصل الاول، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے. قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکل نبی دعوت مستجابۃ، کہ ہر نبی کو ایک ایسی دعا عطا کی گئی، مستجابۃ، جو کہ قبول ہونے والی، قبول کی گئی اللہ پاک کی طرف سے بطور عطیہ ہر نبی کو. لکل نبی دعوت مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ، تو ہر نبی نے اپنی اس دعا کے ساتھ جلدی کی، یعنی وہ اللہ سے مانگ لی دنیا میں ہی. یوں ہی اللہ نے وہ دعا بطور ہدیہ، عطیہ، تحفہ کے اپنے نبی کو دی، تو اس نے فوراً اللہ سے مانگی اور وہ چیز طلب کی. وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، اور بے شک میں نے پوشیدہ رکھا اپنی اس دعوت کو، چھپا کے رکھا اس دعا کو، شفاعت لامتی، اپنی امت کے لیے سفارش کے طور پر، الی یوم القیامت، قیامت تک، قیامت کے دن تک. فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، اور یہ دعا جو ہے وہ پانے والی ہے اگر اللہ نے چاہا، ہر اس شخص کو مماتا، حاصل ہونے والی ہے، ملنے والی ہے ہر اس شخص کو جو فوت ہو جائے یا جو فوت ہو گیا، من امتی، میری امت سے، لا یشرک باللہ شیئا، اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے اس کی مخلوق میں سے. رواہ مسلم وللبخاری اکثر من، امام مسلم نے اس کو روایت کی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری میں اس سے قدرے مختصر دعا ہے. تو آپ دیکھیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجے کی شفقت، محبت
اپنی اور رحمت کا یہ ایک مظہر، عظیم مظہر، کہ نہ اپنی ذات کے لیے اور نہ اپنے اہل خانہ کے لیے، کسی خانہ اہل خانہ میں سے کسی کے لیے، بلکہ اپنی پوری امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو محفوظ رکھا قیامت کے دن تک کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں الفاظ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے اور بے شک میں نے چھپا لی، باقی رکھی ہے۔ ہاں جی، آگے ہمارے پاس حدیث وان ہو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اتخذت عندک عہدن، کہ اے اللہ بے شک میں نے پکڑا تھا آپ کی بارگاہ میں ایک عہد، میں نے تجھ سے ایک عہد کیا، تجھ سے ایک عہد لیا، لن تخلفنی ہے، تو اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، تیری شان کے ہی لائق نہیں، تیرے شیان شان ہی نہیں، ولن یخلف اللہ وعدہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا اور میں نے تجھ سے جو ایک عہد لیا، لن تخلفنی ہے، تو ہرگز اس کے خلاف نہیں کرے گا، یعنی وہ عہد پورا کر کے رہے گا، اے اللہ یہ تیری شیان شان ہے۔ فإنما أنا بشر، بے شک میں تو ایک بشر ہوں، انسان ہوں۔ فأی المؤمنین، تو اہل ایمان میں سے کوئی بھی صاحب ایمان شخص، آذیتہ، جسے میں نے کوئی تکلیف دی ہو، شتمتہ، میں نے اس کو کوئی گالی وغیرہ دی ہو، لعنتہ، یا میں نے اس پر کوئی لعن طعن کی ہو، جلدتہ، یا میں نے اس کو کوئی مارا ہو، تو فجعلھا لہ، تو اس تکلیف کو جو میری طرف سے اس کو پہنچی اس کو کر دے اے اللہ، لہو، اس شخص کے حق میں، صلاتن، دعا، بطور دعا کے، ذریعہ دعا کا اور دعا کی قبولیت کا، و زکاتن، اور اس کی طہارت کا ذریعہ، و قربتن، اور ایسے قرب کا ذریعہ کہ تقربہ بہا، کہ اس کے ذریعے تو اس کو اپنا مقرب بنا لے، الی کا، اپنی بارگاہ میں، یوم القیامت، قیامت کے دن، سبحان اللہ، متفق علیہ۔ دیکھیے اپنے نبی کا اسوہ اور شفقت اور رحمت۔ تو حدیث میں لفظ جلدتہ کا مطلب انڈر لائن کیجئے کہ میں نے اسے کبھی کوئی کوڑا وغیرہ مارا ہو یا ضرب لگائی ہو۔ حدیث میں لفظ انا باشرن، کہ میں ایک عام انسان ہوں، کمزور، جس کا تقاضا ہے بشریت، ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں اللہ نے یہ کہلوایا اپنے نبی سے، انما انا کل انما انا بشرن، کہہ دو کہ بے شک میں تو صرف ایک بشر ہوں۔ وان ہو، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، فلا یقل، تو وہ اس قسم کے الفاظ نہ کہے، اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ مجھے معاف کر دے اگر تو چاہے، ارحمنی ان شئت، مجھ پر رحم فرما اگر تو چاہے، ورزقنی، اور مجھے رزق عطا کر، ان شئت، اگر تو چاہے، ولیعظم مسئلتہ، بلکہ یعنی اس طرح کے الفاظ نہ کہے، بلکہ وہ یعنی اپنے سوال کو پورے عزم، ولولے اور جوش جذبے کے ساتھ اللہ سے کرے، انہ یفعل، کیونکہ اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ مالک الملک ہے، خالق ارض و سما ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، یفعل ما یشاء، وہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ولا مکرہ لہ، اور کوئی بھی شخص اس کو اس کے عمل کو نافذ یا حکم کو نافذ کرنے میں نہ کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے، ولا مکرہ لہ، اور نہ کوئی اس کے سامنے اس کو کوئی مجبور کر سکتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو یہ ولیعظم مسئلہ، تو سے چاہیے کہ اپنے رب سے مانگنے میں عزم بالجزم کرے، اس کو انڈر لائن کیجیے اس عبارت کو۔ اور حدیث میں الفاظ ولا مکرہ لہ کا ترجمہ ہے، اس پر کوئی، اللہ کی ذات پر کوئی بھی زبردستی کرنے والا نہیں۔ آگے حدیث وعن ہو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک
جب ایک تم میں سے کوئی ایک کسی کو بلائے دعا کرے، یعنی تم میں سے کوئی شخص جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، فلا یقول، تو وہ یہ ایسے الفاظ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئتا، اے اللہ مجھے معاف کر دے اگر تو چاہے، ولیکن لیعظم، اور لیکن وہ عزم کے ساتھ، پوری پختگی اور پورے یقین اور پختہ امید کے ساتھ، لیعظم ولیعظم الرغبۃ، اور اس دعا میں جو الفاظ ہیں ان میں بڑی رغبت ہو، اس کو ان الفاظ کو بڑا عظمت کے ساتھ، یعنی بڑی رغبت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ ان الفاظ کو اللہ کے سامنے رکھے۔ فإن اللہ لا يتعاظمہ شیء، کیونکہ بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے اس کے سامنے کوئی بھی اس کو کوئی نہ عاجز کر سکتا ہے، ولا یتعاظمہ شیء، اور نہ ہی اس کو کوئی چیز جو ہے وہ اس کے لیے رکاوٹ ہے یا اس پر کوئی باری ہے۔ ہاں جی، گراوٹ یا باری برکم کوئی بھی چیز اس کی ذات پر نہیں ہو سکتی۔ آتا ہو کہ جو بھی اللہ کسی کو کوئی چیز عطا کرنا چاہے تو ان اللہ لا یتعاظمہ شیء، تو کوئی چیز اس پر گراں نہیں گزرتی جب بھی وہ کسی کو کوئی چیز دینا چاہے، عطا کرنا چاہے۔ تو حدیث کے الفاظ وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ کا ایک تو ترجمہ یہ ہے کہ اس بندے کو چاہیے کہ وہ مانگنے میں بڑی ہی رغبت کرے، بڑے ہی جوش جذبے اور ولولے کا مظاہرہ کرے، یعنی شرطیہ انداز سے الفاظ جو ہیں وہ نہ ادا کرے اللہ کی بارگاہ میں، بلکہ واضح کہ وہ دلوں کے بھیدوں کو پہلے ہی سے جانتا ہے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کرے۔ آگے ہمارے پاس وان ہو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یستجاب للعبد، کہ دعا قبول کی جاتی ہے بندے کے لیے، معلم، اس وقت تک جب تک کہ لم یدعو باسم، جب تک کہ وہ نہ دعا کرے کسی گناہ کے بارے میں، او قطیعت رحم، یا قطع رحمی کے معاملے میں، جب تک دعا نہ کرے اس وقت تک بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ معلم یستعجل، اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ عجلت نہ کرے، یعنی جلدی نہ مچائے کہ مجھے جلدی ہر چیز ملے، فوری ملے، فوراً ریٹرن مجھے اس دعا کا ملے۔ قیلا، کہا گیا یا رسول اللہ مل استعجال ہو، کہ استعجال کیا ہے؟ عجلت، طلب کرنا۔ قال، آپ نے فرمایا کہ یقول ہو، کہ وہ آدمی دعا کرتے ہوئے یہ کہے، قد دعوت، تو تحقیق میں نے دعا کی، وقد دعوت، تو اور تحقیق پھر میں نے دعا کی، فلم آرا، اور مجھے میرا خیال نہیں کہ یستجاب لی، کہ میری دعا قبول کی جائے، مجھے یہ امید نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ میری دعا جو ہے وہ قبول کی جائے۔ فیستحسر عند ذلک، تو اس کے ساتھ ہی وہ نا امید سا ہو جائے، عند ذلک، دعا مانگتے ہوئے، ویدع الدعاء، تو پھر بالآخر وہ دعا کرنا ہی چھوڑ دے۔ تو یہ ہے الاستعجال، جب تک استعجال نہ ہو تو بندہ کی اللہ دعا قبول کرتے چلے جاتا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ نہیں تھکتا، انسان تھک جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں ایک تو حدیث میں لفظ الاستعجال سے کیا مراد ہے کہ بندہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور میں نے دعا مانگی مسلسل، تو اب میں یہ نہیں خیال کرتا کہ آیا میری دعا قبول کی گئی ہے یا نہیں، پھر وہ تھک جائے اور دعا مانگنا ہی چھوڑ دے، اس کو کہتے ہیں الاستعجال، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ جلدی دعا قبول نہ ہونے میں اس کی کیا حکمت ہے، اسے کے حق میں ہو سکتا ہے بہتر ہو کہ فوری طور پر دعا قبول نہ کرنا ہی اس کے حق میں انجام کے اعتبار سے بہتر ہو، کیونکہ وہ تو جانتا نہیں، اللہ جانتے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث 2228، وان ابی الدرداء، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوت المرء المسلم لاخیہ، کہ آدمی کی دعا کرنا، مسلمان آدمی کی، لاخیہ، اپنے بھائی کے لیے، بظاہر الغیب، اس کی عدم موجودگی میں، اس کی کمر پیچھے، غیر حاضری میں، مستجابۃ، وہ قبول کی جانے والی ہے، یعنی وہ قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی، اس لیے کہ ان درا سے ملکن، کہ اس وقت اس کے پاس ایک فرشتہ موکل، مقرر کر دیا جاتا ہے،
کلما دعا لأخیہ بخیر، تو جب بھی انسان اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، خیر کی دعا، خیر و برکت کی دعا، تو قال ملک الموکل، تو وہ متعین فرشتہ یہ کہتا ہے بہی آمین، اس دعا پر کیا کہتا ہے؟ آمین، کہ اللہم استجب حاضر دعا، کہ اللہ یہ دعا قبول فرما، وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور یہ بھی دعا کرتا ہے کہ اے دعا کرنے والے، تیرے لیے بھی سی مثل ہو جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا، اور پھر اس کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ اللہ نے اس فرشتے کو بھیجا ہوتا ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ظاہر یہ ہوا کہ حدیث میں الفاظ بظہر الغیب، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے پیٹھ کے پیچھے، یعنی عدم موجودگی میں، غیر حاضری میں۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث ہے آگے 2229، وان جابر، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم، کہ تم مت بد دعا کرو اپنے خلاف، علی انفسکم یعنی اپنی جانوں کے خلاف تم دعا نہ کرو، یعنی بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اور نہ تم اپنی اولاد کے خلاف بد دعا کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اور نہ تم اپنے مالوں کے بارے میں، مالوں کے خلاف بد دعا کرو، مال، جائیداد، پراپرٹی۔ لا توافق من اللہ ساعتن، کہیں مبادہ کہ تم موافقت کرو اللہ سے دعا مانگنے میں، ساعتن ایسی گھڑی میں، کہ یسأل فیہا عطاءً، کہ جس میں جو چیز مانگی جا رہی ہو وہ اسی گھڑی میں وہ جو ہے چیز وہ گھڑی قبولیت کی ہو، فیستجیب لکم، اور وہ جو چیز بھی تم مانگ رہے ہو، اللہ سے طلب کر رہے ہو، وہ تمہاری قبول کر لے، یعنی وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہیں وہ چیز اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر کے وہ عطا کر دے، کیا مطلب؟ وہی بد دعا، تو نقصان تمہارا ہوگا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کی ہے، وذکر حدیث ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث یہاں تھی، لیکن صاحب مشکات المصابیح رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں سے اٹھا کر، جو کہ وہاں اپنے اس اصل جگہ میں زیادہ موزوں تھی، وہ کتاب الزکوٰۃ ان کے ہاں تھی۔ وذکر حدیث ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہاں حدیث جو تھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے بعد، جس میں یہ الفاظ ہیں، بڑی معروف حدیث ہے، اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اس دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ تو یہ امام موصوف رحمہ اللہ نے زیادہ محسوس کی کہ بہتر اپنے موضوع کے اعتبار سے کتاب الزکوٰۃ میں یہ حدیث ذکر کی جانی چاہیے، تو انہوں نے یہاں سے اٹھا کر وہاں ذکر کر دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو حدیث میں الفاظ طلبہ لا تدعوا علی انفسکم کا مطلب ہے کہ اپنے خلاف بد دعا نہ کرو، اس کو انڈر لائن کیجئے، کیونکہ بعض نادان اور بیوقوف لوگ جو ہیں غصہ اور مصیبت کی حالت میں، سختی اور پریشانی میں اپنے اوپر ہی بد دعا کر بیٹھتے ہیں، اور وہ وقت جو ہے وہ قبولیت کا ہوتا ہے، اور وہ بد دعا جو ہے وہ ان کے اپنے حق میں ہی قبول ہو جاتی ہے۔ کتاب الدعوات کے ضمن میں دعاؤں کا جو سلسلہ اور اس سلسلے میں جو احادیث تھیں، اس کی یہ دوسری فصل ہے، الفصل الثانی، اور اس کی پہلی حدیث دوسری فصل کی ہمارے پاس ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ یہ سیدنا نعمان بن بشیر، یہ دونوں باپ بیٹا جو ہیں وہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور نعمان اپنے جی والد محترم جو بشیر ہیں ان کے، یہ دونوں صحابی ہیں، نعمان بن بشیر۔ تو سیدنا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ ثم قرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور
تمہارے پروردگار نے یہ بات فرمائی ہے کہ مجھے ہی پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں یا کروں گا۔ رواه احمد و ترمذی و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ۔ امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داود اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے سب نے اپنی اپنی کتب حدیث میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ جی، تو دعا هو العبادہ کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو یہ حدیث بڑی معروف حدیث ہے اور صحیح ہے، دعا هو العبادہ، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا ترجمہ اس کو یاد بھی کیجیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں جو آیت دی گئی ہے، اس کا آیت مبارکہ کا بھی مطلب یہی ہے کہ اپنے رب سے مانگنا بندگی کی شرط ہے، اور نہ مانگنا غرور اور تکبر ہے، کیونکہ آگے جو پوری آیت مبارکہ ہے وہ ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ بے شک وہ لوگ جو کہ تکبر کرتے ہیں مجھ سے مانگنے کے سلسلے میں، اور غرور میں رہتے ہیں، اور مجھ سے مانگتے نہیں، دعا نہیں کرتے، آہوازاری نہیں کرتے، گریازاری نہیں کرتے، عاجزی انکساری کا اظہار نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ ذلیل و خوار جہنم میں واصل ہوں گے، داخل ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ، وان انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، اور یہ دعا بھی بڑی معروف ہے، لیکن یہ دعا ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، لوگ بہت زیادہ اس کو کوٹ کرتے ہیں۔ بہرحال من حیث المفہوم تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، عبادت کا مغز اور نچوڑ اور کور ہے یہ، الدعاء مخ العبادہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادتی، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ رواه ترمذی ہو، امام ترمذی نے اس کو روایت کی ہے، تو صحیح حدیث جو ہے الدعاء هو العبادہ، اس میں وہ ہمیں اس دعا سے اس حدیث سے مستغنی کر دیتی ہے، پہلی صحیح حدیث جو ہے، کیونکہ جب دعا ہی اصل عبادت ہے تو مغز پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال سند کے اعتبار سے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اور حدیث میں الفاظ دعا مخ العبادہ، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ مغز سے مراد گودا، کور۔ سند میں ابن لہیہ مدلس اور انن موجود ہے، اس لیے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی بھی چیز جو ہے وہ بہتر، عمدہ اور بلائی و برکت والی اور عزت والی نہیں۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وقال ترمذی وهذا حدیث حسن غریب، اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہی ہے اہل علم کی تحقیق کے مطابق، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ قتادہ مدلس اور انان اس کی سند میں موجود ہے، اور حدیث کا ابن ماجہ کے یہاں شاہد بھی ایک موجود ہے جو کہ ضعیف ہے۔ تو بہرحال عزیز طلبہ، یہ حدیث آگے، ہاں ہاں، حدیث نمبر نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے 2233، سوری، اس کی یہ وضاحت ہے۔ اوپر والی حدیث جو ہے 2232، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ قتادہ مدلس اور عنان ہے۔ اور آگے ہمارے پاس جو حدیث ہے یہ نیکسٹ حدیث جو کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، اس کی طرف آتے ہیں 2233۔ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ قضاء و قدر اللہ کے جو فیصلے ہیں، قضاء، وہ نہیں کوئی شے پھیر سکتی الا الدعاء، سوائے دعا کے، اللہ کی بارگاہ میں کی گئی دعا۔ ولا يزيد في الامور الا البر، اور نہیں اضافہ کر سکتی کوئی چیز عمر میں مگر نیکی، خیر، برکت، بلائی کی
بلائی کا عمل، نیکی کا عمل۔ روایت ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ حدیث ضعیف تو ہے، لیکن اس کو بھی بڑا اہل علم جو ہیں وہ اپنی تحریروں میں کوٹ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بیان میں بھی۔ مگر ابن حبان اور حاکم رحمہ اللہ نے اسے صحیح لکھا ہے۔ سلمان التیمی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث کا ابن ماجہ کے ایک شاہد ہے جو کہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال واللہ اعلم بالصواب۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا سے لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے، حدیث کے ظاہری الفاظ، کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ ہی کی بارگاہ میں وہ التجا کی جاتی ہے کہ اللہ اپنے فیصلے کو بدل دے اپنی مہربانی اور کرم سے۔ اور اسی کی تائید میں اللہ جل شانہ کا یہ فرمان بھی ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے وہ مٹاتا ہے، اور جس کو چیز کو چاہتا ہے وہ لوح محفوظ میں باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہی ام الکتاب یعنی لوح محفوظ ہے جہاں اللہ کے فیصلے اور حکم احکام لکھے ہوئے ہیں۔ تو جہاں تک نیکی سے عمر بڑھنے کا تعلق ہے، یہاں حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں نا کہ ولا یزید فی العمر الا البر، اور عمر میں اضافہ نیکی ہی کر سکتی ہے، نیکی۔ تو ہر نیک عمل عام طور پر عمر کو بڑھاتا ہے۔ بعد نے اس سے یہ معنی مراد لیا ہے کہ عمر میں برکت ہوتی ہے، مگر اس مفہوم میں تکلف ہی ہے، کیونکہ اللہ تو قادر ہے ہر چیز میں کہ نیکی کرنے سے عمر بھی بڑھا سکتا ہے۔ جو آدمی نیکی کا خوگر ہو، نیکیاں کرتا چلا جائے، اور اس کے صدقے اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دے، وہ قادر مطلق ہے۔ وہ یہی ہے کہ اپنے ایک چیز ہے وہ لکھی ہوئی مٹا کر نئی چیز رقم کر دے گا۔ اور اس آیت میں یہ مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وما یعمر من معمر ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ پوری آیت مبارکہ کہ اللہ پر یہ عمل جو ہے یہ ایسا کرنا بڑا آسان ہے، مشکل نہیں۔ تو عمر کا گھٹنا بڑھنا بھی تو تقدیر ہی میں لکھا ہوا ہے نا۔ یہ بھی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ دعا اس کی عمر کم تھی، لیکن وہ دعا کرے گا تو دعا کی وجہ سے اب اس کی عمر اتنی ہو جائے گی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ پاک نے لکھا ہی ہوتا ہے، یہ بھی تقدیر کا ہی حصہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم وعلم بالصواب۔ آگے ہے اگلی حدیث ہمارے پاس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل۔ یہ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں ایسی تاثیر ہے کہ وہ نفع ہی دیتی ہے اس مصیبت پر بھی کہ جو اتر چکی ہے، ومما لم ينزل، اور اس مصیبت اور دکھ درد پر بھی کہ جو ابھی تک اتری نہیں، اس کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہے۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، تو تم پر لازم پکڑنا ہے اللہ کے بندو دعا کو۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، فعلیکم بالدعاء کا مطلب ہے ای التزموا الدعاء عباد اللہ۔ رواہ ترمذی، سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے عزیز طلباء، دیگر حدیث جو سابقہ گزری ہیں قریب قریب سند میں عبد الرحمن بن ابو بکر الملیکی معروف ضعیف راوی ہے، سند میں عبد الرحمن بن ابی بکر الملیکی ضعیف راوی ہے، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ تو حدیث کی سند تو ضعیف ہے، مگر اس کا ایک شاہد حسن کا درجہ رکھتا ہے، ضرور موجود ہے۔ تو بہرحال دعا جو ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اترنے والی مصیبت کے لیے بھی اس کو ازالے کا سبب ہے، اور جو نہیں اتری اس کے رکاوٹ میں بھی دعا جو ہے وہ بنتی ہے، اس کی رکاوٹ بھی بنتی ہے۔ تو اس کا ایک شاہد حسن موجود ہے، یعنی حسن درجے کا۔ دعا کی اہمیت و افادیت کا اندازہ ہوتا ہے اس حدیث سے کہ ہر صورت میں نفع بخش عمل ہے، لہٰذا دعائیں مسلسل کرتے رہنا چاہیے، دعا سے رکنا نہیں چاہیے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے ورواه احمد عن معاذ بن جبل 2235، متن یہی ہے جو اوپر گزرا ہے پہلی حدیث کا۔ امام احمد نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث اپنی مسند احمد میں روایت کی ہے، اور جس بارے میں امام ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال یہ حدیث اہل تحقیق کے بعد یہ حدیث ضعیف ثابت ہوئی ہے، اس لیے کہ اسماعیل بن عیاش جو کہ ہاں جی
اسماعیل بن عیاش ان غیر شامیین، شامیین کے علاوہ سے جب یہ روایت کرتا ہے، شامی جو محدثین یا راوی ہیں سیریا کے، سیریا سے تعلق رکھنے والے، ان سے ہٹ کر الگ کسی اور سے جب یہ روایت کرے، ہاں جی، غیر شامیین، شہر بن حوشب، جو شہر بن حوشب ہے اس سند میں، اس نے لم یدرک معاذن رضی اللہ عنہ، تو امام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ملے ہی نہیں، شہر بن حوشب، انہوں نے پایا ہی نہیں ہے معاذ رضی اللہ عنہ کو، لہذا یہ سند جو ہے منقطع ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ اکبر۔ نیز عزیز طلبہ، مزید 2235 حدیث جو ہے، جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، یہ حدیث اپنی پہلی حدیث کی طرح امام ترمذی اور امام احمد نے بھی المسند میں ذکر کی ہے، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بجائے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ہاں جی، تو یہ حدیث جو ہے معاذ بن جبل سے مروی، جو کہ حدیث ضعیف ہے، بالکل یہی متن اور یہی مفہوم جو ہے اس کی حدیث امام احمد نے اپنی، اور امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں، اور امام احمد نے اپنی المسند میں اس کو ذکر کیا ہے۔ رواہ احمد و ترمذی وقال ترمذی ھذا حدیث غریب۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بجائے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جبکہ پہلی حدیث جو ہے وہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ متن دونوں کا ایک ہے، اوپر والی حدیث کا ایک شاہد جو ہے وہ صحیح ہے، جبکہ یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ آگے آتی ہے حدیث ہمارے پاس نیکسٹ 2236۔ اچھا جی، وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یدعو بدعاء، کہ کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں کہ جو دعا کرتا ہے بے دعائن، ایسی دعا کہ اللہ آتاہ اللہ ما سآل، مگر یہ کہ اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے جو کچھ بھی وہ مانگے، او کف عنہ من السوء مثلہ، یا پھر اللہ اگر اس کو عطا نہیں کرتا، فوری نہیں دیتا، تو اسی مثل اس سے برائی کو اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، جو اس پر تکلیف یا دکھ یا برائی آ رہی ہوتی ہے، کوئی نقصان وغیرہ۔ معلم یدعو باسم او قطیعۃ رحم، جب تک کہ وہ دعا نہ کرے کسی گناہ کی بابت یا قطع رحمی کی بابت۔ تو اس سلسلے میں پہلے بھی حدیث گزری ہے کہ جب تک آدمی گناہ اور قطع رحمی کے بارے میں دعا نہیں کرتا اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اگر وہ صاحب ایمان اور خلوص نیت سے دل کرے دعا کرے۔ رواہ ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال حدیث دیگر حدیث کی طرح سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، واللہ عالم، لیکن بعض اہل تحقیق نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحت کے معیار کو پہنچتی ہے۔ ہاں جی، اور اس حدیث کے کچھ شواہد بھی ہیں، یہ حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی ہے جابر رضی اللہ عنہ کی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے پہلے بھی حدیثیں گزری ہیں اس سلسلے میں۔ تو اللہ رب العالمین اگر فوری چیز کوئی عطا نہیں کرتا، یا تو وہ چیز فوری دے دیتا ہے اگر اس میں حکمت ہو، اس کے لیے بہتری ہو، یا وہ اسے روک دیتا ہے، وہ عطا نہیں کرتا، اور اسی مثل سے برائی جو ہے وہ ٹال دیتا ہے۔ اچھا جی، حدیث میں الفاظ قطیعۃ رحم کا مطلب رشتہ ناتا توڑنا، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے، اور 2237 حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہماری نیکسٹ حدیث ہے 2237، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ من فضلہ، اللہ سے مانگتے رہا کرو اس کا فضل، فإن اللہ یحب ان یسأل، اس لیے کہ اللہ بہت ہی پیار پسند کرتا ہے اس عمل کو کہ اس سے مانگا جائے، کیونکہ اس کی جو ذات ہے وہ دینے ہی کے لیے ہے، نوازنے کے لیے، وہ کسی کا محتاج تو نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ وافضل العبادت انتظار الفرج، اور سب سے بہتر عبادت جو ہے وہ کیا ہے، یعنی دعا مراد ہے یہاں، انتظار الفرج،
تکلیف یا دکھ درد کو دور کرنے کا انتظار، یعنی خوشحالی، کشائش اور وسعت اور آسودگی کا انتظار، یہ افضل ترین عبادت ہے۔ ہر انسان جلدی نہ کرے، جلدی نہ مچائے، ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے، اور اس کو نہیں علم، اللہ کو علم ہے کہ اس کی اللہ کی راہ، اللہ کے گھر میں دیر ہو سکتی ہے، اندیر نہیں ہے۔ روایت ترمذی، امام ترمذی نے اس روایت کیا، وقال ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے 2237 حدیث، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی کہا حدیث جو ہے غریب ہے، تو حدیث اہل تحقیق کے بعد یہ حدیث ضعیف ثابت ہوئی، واللہ تعالی اعلی و اعلم بالصواب، اس لیے کہ سند میں حکیم بن جبیر اس کی سند میں ضعیف راوی ہے جو کہ رافضی تھا۔ جی عزیز طلبہ، آتے ہیں ہم اپنی حدیث کی جانب۔ 2237 یہ اس کی وضاحت ہو گئی تھی کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں حکیم بن جبیر ضعیف راوی ہے جو کہ رافضی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس حدیث میں ایک راوی جو ہے وہ مجہول الحال ہے۔ باقی اس کا جو متن یا اس میں جو ذکر کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس میں نہ کسی کو اختلاف ہے، لا باس بہ۔ آتے ہیں آگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ روایت ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، پہلی حدیث جو ہے یہ جو 2237 ہے، اس میں یہ جو ہے نا وافضل العبادت انتظار الفرج، اس کو آپ انڈر لائن کیجئے۔ اس کا مطلب کشادگی کا انتظار کرنا، انتظار الفرج، اس کا معنی افضل ترین عبادت ہے۔ اچھا جی، آگے آتے ہیں حدیث 2238، جسے امام ترمذی نے روایت کی ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ بعد نے اسے راوی ابو صالح الخوزی کے لین الحدیث ہونے کی وجہ سے ضعیف بھی کہا ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال اکثر جو لوگ ہیں اس کو کوٹ کرتے ہیں، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اہل علم، من لم یصل اللہ یغضب علیہ، اور مفہوم کے اعتبار سے بھی بالکل صحیح ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یہی اس کا مفہوم ہے اس حدیث کا۔ تو بہرحال اس کے باوجود جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے کہ بعد نے اسے ابو صالح الخوذی راوی جو ہے اس کی وجہ سے کہا کہ یہ راوی لین الحدیث تھا، حدیث کے معاملے میں اس کا معاملہ حالت پتلی تھی، اس کی وجہ سے یہ ضعیف ہے، واللہ عالم۔ معلوم ہوا کہ دعا کا عمل واجبات میں سے ایک اہم ترین اور فرائض میں سے ایک بہت بڑا فرض ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ غصے ہوتا ہے ان چیزوں سے بچنے کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں جی، تو وہ چیزیں کہ جنہیں اگر آدمی نہ ادا کرے اور اللہ غصے میں آ جائے، تو ایسی چیزوں کے وجوب میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے، تو لہٰذا دعا جو ہے یہ واجبات میں سے ہے، بڑے فرائض میں سے ہے۔ قرآن حکیم میں جب امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اور اسی طرح اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، دعا قبول کرنے، تکالیف و مصائب کا مداوع کرنے، اور پھر رگے حیا سے بھی اللہ کے قریب ہونے وغیرہ کی علتیں، وجوہات، اسباب سارے بیان کر دیے گئے، اور کوئی حجتیں باقی نہیں رہنے دی گئیں، تو کم از کم ایک مکلف مسلمان کے لیے دعا مانگنے میں باقی کوئی عذر یا بہانہ باقی نہیں رہتا، اللہ سب بہانے یہ بیان کر کے اٹھا دیتا ہے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ دعا میں سستی نہ کرو، کہ دعا کے ساتھ کوئی شخص ہلاک نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ دعا سے رکنے والے کا ضرر اسی پاری پلٹے گا، اسی پاری آئے گا، جیسا کہ اللہ نے بیان فرما دیا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین والعیاذ باللہ۔ آگے آتے ہیں، وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے
قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، کہ جس شخص کے لیے تم میں سے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، واہ کر دیے گئے۔ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب علیہ من ان یسأل العافیۃ، اور کوئی بھی چیز اللہ نہیں مانگا گیا، وما سئل اللہ شیئا کہ جو زیادہ اللہ کو محبوب ہو، یعنی احب الیہ میں نے اس چیز سے کہ ان یسأل العافیۃ کہ اللہ سے عافیت کا سوال کیا جائے۔ رواه ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو عافیت سے بڑھ کر اور کوئی چیز بہتر اللہ کو پسند نہیں اگر اس سے مانگی جائے دعا میں، کیونکہ عافیت میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ حدیث میں بھی یہ حدیث جو ہے یہ بھی 2239 سند کے اعتبار سے ذی طلبہ ضعیف ہے، لیکن ضعف کے باوجود مفہوم الحدیث، حدیث کے مفہوم میں کوئی حرج نہیں، لا بأس بہ، اس لیے کہ دعا کی توفیق مل جانا ہی ایک اعتبار سے دعا کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ اب فضل کر دے گا۔ دوسرا یہ کہ عافیت مانگنے کے لیے دیگر اور صحیح روایات بھی موجود ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ وغیرہ، دیگر حدیث بھی ہیں عافیت کے بارے میں اور وہ صحیح ہیں۔ آگے ہے 2240 حدیث، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ وہ شخص جسے یہ پسند ہو ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد کہ اللہ تعالی قبول کرے اس کی دعا سختیوں اور تکلیفوں اور دکھوں کے وقت، فلیکثر الدعاء فی الرخاء تو اسے چاہیے کہ وہ آسودگیوں اور خوشحالی میں زیادہ سے زیادہ دعا کرتا رہے۔ تو زیادہ سے زیادہ دعا کرے گا خوشحالی میں، آسودگی میں، سکون میں، تو اللہ تکلیفوں اور دکھوں میں اس کی دعائیں قبول کرے گا۔ رواه ترمذی، اور امام ترمذی نے سے روایت کیا، وقال ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کی اہل تحقیق کے بعد یہ تحقیق ثابت ہوئی کہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، 2240 جو ہے۔ بعض اہل علم نے بہرحال اسے ضرور ضعیف کہا ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب، ہم اس کا جو علم ہے اللہ کی طرف سونپتے ہیں۔ تو من حیث المفہوم لا باس بہ، کوئی شک نہیں، حدیث میں مذکور لفظ الرخاء، الرخاء جو ہے اس کا معنی ہے خوشحالی، فراخی، آسودگی۔ آگے ہے حدیث طلبہ 2241 حدیث، وعن ہو اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ کہ تم اللہ کو پکارتے رہو، دعا کرتے رہو، وانتم موقنون بالاجابۃ اس امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ تم یقین کرنے والے ہو بالاجابۃ کہ میری یہ دعا قبول ہوگی، دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے، وانتم موقنون بالاجابہ، وَاعْلَمُوا اور یہ تم جان رکھو کہ ان اللہ بے شک اللہ لا یستجیب نہیں دعا قبول کیا کرتا، دعا ایسی دعا جو من قلب غافل لاہن جو کہ ایک غافل اور جو اپنا غافل اور جو اپنا اور لاپرواہ، لاہن یعنی سست اور غافل، اس دل سے نکلی ہوئی جو دعا ہے وہ اللہ قبول نہیں کیا کرتے۔ رواه ترمذی وقال حدیث غریب، امام ترمذی نے یہ دعا روایت کی ہے حدیث، اور کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ کیا ہے، غریب ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث بھی بڑی کوٹ کی جاتی ہے اہل علم کے ہاں، ذکر کی جاتی ہے، لیکن اس کی تحقیق کے بعد یہ اس کا حکم یہ ہے 2241 حدیث کا کہ اس حدیث کی یہ سند تو ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں راوی صالح ضعیف راوی ہے، صالح المری ضعیف راوی ہے۔ البتہ اپنے دیگر شواہد یا شاہد کے اعتبار سے بعض اہل علم نے اسے حسن درجے کی حدیث کہا ہے۔ تو کچھ شاہد ہیں اس کے جو اس کی تائید میں ہیں جزوی۔ حدیث میں لفظ لاہن کا مطلب ہے کھیلنے والا،
تو غافل کھیل کود میں تماشے میں مصروف جو شخص یا دل ہے اس سے نکلی ہوئی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ جب وہ دعا کرے تو پورے وثوق سے، یقین سے اور حضور دل سے یکسوئی کے ساتھ دعا کیا کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ میری دعا کو قبول کرنے والا سنتا ہے۔ واللہ تعالی اعلی عالم بالصواب۔ آگے حدیث ہے 2242، عن مالک ابن یسار، مالک بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سالتم اللہ، جب تم اللہ سے مانگو، فسالوہ، تو تم مانگو اس اللہ سے، ببطون اکفکم، اپنی ہتھیلیوں کے سیدھے سیدھے ہاتھوں سے، یعنی اپنی جو ہتھیلیاں ہیں اندرونی جانب ان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے سیدھے ہاتھوں سے دعا کیا کرو، یعنی الٹا نہ کیا کرو، یعنی اس ہاتھوں کی پشتوں سے نہیں۔ ولا تسلو بظہورہا، نہ کہ اپنے الٹے ہاتھوں سے اللہ سے دعا مانگو، یعنی الٹا کر ہاتھوں کو اللہ سے اوپر اٹھا کر دعا کرو۔ تو یہ حدیث جو ہے 2242، یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن یعنی صحیح ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دعا ہمیشہ نارمل حالات میں سیدھے ہاتھوں ہی مانگنی چاہیے، سوائے دعائے استسقاء کے، مگر نماز استسقاء میں ہاتھوں کی پشت اوپر رکھنی چاہیے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، جو میں نے بات کر دی ہے۔ آگے ہے حدیث نیکسٹ ہے 2243، وفی روایت ابن عباس، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال، وہ کہتے ہیں، خود ان کا یہ اثر ہے موقوف حدیث، کہ صلی اللہ ببطون اکفکم، کہ تم اللہ سے مانگا کرو سیدھے ہاتھوں سے، یعنی ہاتھوں کی تھیلیاں جو ہیں وہ اپنے منہ کی طرف کر کے۔ اچھا جی، صلی اللہ ببطون اکفکم، تم اللہ سے مانگتے رہو اپنی سیدھے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے، ولا تسلو بظہورہا، اور مت تم اللہ سے مانگو ان ہاتھوں کی پشتوں سے، فَإِذَا فَرَغْتُمْ، اور پھر جب تم فارغ ہو جاؤ، فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ، تو تم ان ہتھیلیوں کو اپنے چہروں پر پھیر لیا کرو۔ رواہ ابو داود ہے، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں مجہول راوی ہے، اور اس حدیث میں دیگر علتیں بھی ہیں۔ مزید حدیث کے دیگر شواہد جو ہیں وہ بھی سارے ضعیف ہی ہیں، یعنی اس معنی میں جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ چہرے پر پھیرنا ہاتھ دعا مانگ کر، اس کے بارے میں ذہن میں رکھ لو، کوئی بھی حدیث صحیح ثابت نہیں، جیسا کہ آنے والی حدیث میں بھی یہ الفاظ ذکر ہوئے ہیں۔ 2244 آگے حدیث آ رہی ہے، وان سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ربکم حیی کریم، بے شک تمہارا پروردگار بڑا ہی حیا دار، حیی کریم، اور کریم ہے، بڑا حیا دار اور بڑا سخاوت کرنے والا، کریم نوازنے والا، عطا کرنے والا۔ یستحیی من عبدہ، اپنے بندے سے حیا کرتا ہے، شرماتا ہے، اذا رفع یدیہ، کہ جب کوئی ہاتھ اٹھائے دونوں اس کی جانب، ان یردہما صفرا، کہ وہ ان دونوں ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ رواه ترمذی و ابو داود والبیہقی فی الدعوات الکبیر، امام ترمذی اور امام ابو داود نے اپنی اپنی کتب حدیث میں سے روایت کیا ہے، اور امام بیہقی نے الدعوات الکبیر میں سے ذکر کیا ہے۔ تو حدیث اعلیٰ کی سند جو موقوف ہے وہ صحیح ہے، ان سلمان، ان کا اپنا یہ قول جو ہے، اپنا اثر، قال رسول اللہ جو ہے یہ درست نہیں، اس لیے کہ شاہد کی وجہ سے غالباً موقوف ہونا صحیح ہے، جبکہ اس موقوف حدیث پر بھی اگرچہ جرح کی گئی ہے کہ سند میں جعفر بن میمون راوی کو جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کے پیچھے آئے ہیں سلیمان التیمی جو کہ مدلس ہیں، اور التیمی عنان ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو بہرحال حدیث کو یہ کہنا کہ یہ حدیث مفہوم کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں کہ اللہ واقعی ہاتھ کو واپس نہیں لوٹاتا، اگر دعا جو ہے وہ صحیح اخلاص کے ساتھ یکسوئی سے گریہ زاری سے اللہ کی بارگاہ میں کی جائے، جیسا کہ دیگر صحیح حدیث میں موجود ہے۔
آگے وان عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا رفع یدیہ، جب اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، فی الدعاء، دعا میں، لم یحطہما، تو آپ ان کو نیچے نہیں کرتے تھے دونوں ہاتھوں کو، حتی یمسح بہما وجہہ، یہاں تک کہ آپ ان کو اپنے چہرہ انور پر نہ پھیر لیتے۔ رواه ترمذی، سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اس مفہوم کی تمام احادیث ضعیف ہیں۔ یہ سند بھی ضعیف ہے کہ حماد بن عیسیٰ، سند میں ضعیف ہے حماد بن عیسیٰ۔ اور دعا میں سیدنا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم سے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر پھیرنا مذکور ہے۔ اس اثر کو امام بخاری نے الادب المفرد میں ذکر کیا ہے، اس کی سند حسن لذات ہی ہے۔ تو بہرحال صحابہ کے اپنے جو ہیں اپنا کچھ آثار جو ہیں موقوف روایات وہ موجود ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مرفوع حدیث صحیح اس سے ثابت نہیں کہ آپ نے اپنے چہرہ انور پہ دعا کے بعد ہاتھ پھیرے ہوں۔ وان عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے نیکسٹ حدیث ہمارے پاس موجود ہے 2246۔ جی شیخ صاحب وہ اگلی کلاس کا وقت شروع ہو گیا، وہ بس اگلے یہ شیخ صاحب حدیث ہے، بس اس کو ختم کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ قالت، کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یستحب الجوامع من الدعاء، کہ دعاؤں میں سے جو جامع دعائیں ہوتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کرنا پسند یا مستحب قرار دیتے تھے۔ وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ، اور اس کے سوا جو دعا ہوتی تھی وہ آپ عموماً چھوڑ دیتے۔ تو جامع کمپریہنسو دعا جو ہوتی ہے وہ اگر کر لی جائے تو اس میں دیگر دعائیں بھی آ جاتی ہیں۔ رواہ ابو داود، اس امام ابو داود نے روایت کیا ہے 2246، یہ حدیث صحیح ہے، اور جامع دعا سے مراد وہ ہے کہ جس کے الفاظ تھوڑے اور معنی بہت زیادہ ہوں، یعنی کمپریہنسو۔ اور اس مثلاً ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بڑی ہی جامع دعا ہے، اور یہ بے اعتبار اکثر اوقات کے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر ایک ہی قسم کی دعا نہیں مانگتے تھے، مختلف اوقات میں آپ سے مختلف دعائیں مانگنا ثابت ہے۔ تو بہرحال مختلف موضوعات میں مختلف دعا مانگی جا سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ سبق اس دعا کے ساتھ ختم ہوا کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔